محبت کی صورت گری کہیے کہ اس نے عرب کے ریگزاروں پر داستانوں کے ایسے پیکر تراشے ہیں جو کبھی ادب کا عنوان کہلائے تو کبھی فصاحت کی پہچان بن گئے۔ محبت صدیوں سے ریت کے ان ذروں پر دبے پاؤں اتر کر دلوں کو گداز کرتی رہی ہے۔ صحرا کی وسعتوں میں ہر طرف محبت گنگناتی اور جادو جگاتی نظر آتی ہے۔ یہاں لیلا کی آہ نیم شبی بھی سنائی دیتی ہے اور قیس کا نغمہ غم بھی سننے کو ملتا ہے، لیکن سرزمین عرب پر دل کی دنیا لیلا اور قیس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی بسائی ہے، جن میں انتر اور ابلا بھی شامل تھے۔ آج ہم آپ کو انہی کی داستان سنائیں گے۔ میں ہوں جاسرہ علی اور آپ سن رہے ہیں اردو نیوز پوڈ کاسٹ۔ اسلام سے پہلے عرب کے بہترین شاعر جو کلام لکھتے تھے اسے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ ایک طرح کا چیلنج ہوتا تھا کہ اگر کوئی مقابلے کا کلام لکھ سکتا ہے تو لے آئے۔ اسی پس منظر میں عرب شاعری نے 7 ایسے قصیدے دیکھے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان قصائد کو معلقات کہا جاتا ہے، اور انتر ان شعراء میں سے ایک ہیں جن کا کلام معلقات میں شامل کیا گیا۔ انتر کا اصل نام انترا بن شداد الابسی تھا، جو ایک بہادر اور جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انتر کی والدہ حبشی شہزادی تھیں جنہیں ایک جنگ میں کنیز بنا دیا گیا تھا۔ انتر کے والد نے ان سے نکاح تو کر لیا، لیکن اس کے باوجود شہزادی کو ایک کنیز کی حیثیت سے ہی دیکھا جاتا تھا، اسی لیے انتر کو معاشرے میں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ انتر کے چچا کی بیٹی ابلا ان کے قبیلے کی خوبصورت ترین لڑکی تھی، جبکہ انتر شکل و صورت میں اپنے قبیلے میں سب سے کم تر تھے۔ انتر ابلا کے حسن کے گرویدہ ہو گئے اور انہیں اپنا دل دے بیٹھے، لیکن انتر کی محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ ابلا بھی ان سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ انتر ابلا کا پیغام لے کر اپنے چچا کے پاس گئے، مگر انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ رشتہ کرنے کے لیے خاندانی دباؤ بڑھا تو انتر کے چچا نے شادی کے لیے ایک شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ انتر 100 نعمانی اونٹنیاں بطور حق مہر پیش کریں تو ہی ابلا کی شادی ان سے ہو سکتی ہے۔ نعمانی اونٹنیاں انتہائی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھیں اور ان کے دام سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر ان اونٹنیوں کی قیمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی قیمت شاید 100 قیمتی گاڑیوں کے برابر تھی۔ اونٹنیوں کی شرط صرف انتر کو نیچا دکھانے کے لیے رکھی گئی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ انتر یہ شرط پوری نہیں کر سکیں گے۔ عربوں کے ہاں ایک روایت بھی مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کے لیے شعر کہتا ہے تو پھر کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف 100 اونٹنیوں کی شرط تھی اور دوسری طرف وہ روایت جسے کسی طور توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ حالات ناسازگار پہلے ہی تھے، اونٹنیوں کی شرط اور قبیلے کی روایت 2 دلوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ محبت جو سمٹ کر ایک قالب میں ڈھل سکتی تھی، بکھر کر 2 جسموں میں بٹ گئی۔ انتر اور ابلا کو ایک دوسرے سے دور کیا جانے لگا۔ ابلا کی شادی کسی اور شخص سے کر دی گئی اور انتر کئی برس تک ابلا کی یاد میں شعر کہتے رہے۔ لفظوں میں جگر کا خون شامل تھا، لہٰذا باتوں میں اثر تو ہونا ہی تھا۔ انتر کے دل کا حال الفاظ میں کچھ اس طرح ڈھلا کہ زمین عرب کو وہ شاعر مل گیا جس کا نام عربی ادب میں ہمیشہ زندہ رہنا تھا۔ انتر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آج بھی ابلا کی محبت کے گیت سناتا ہے، اور انہی کہانیوں کو آج کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی محبت پروان چڑھ رہی تھی اور اس زمانے میں انتر اور ابلا ایک دوسرے سے چٹان کے پاس ملا کرتے تھے، بعد میں اس چٹان کا نام ہی انتر کی چٹان پڑ گیا۔ آج انتر کے اشعار بھی زندہ ہیں اور وہ چٹان بھی باقی ہے جو دونوں کی محبت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ چٹان قسیم ریجن میں واقع ہے اور اس کے بارے میں چند مقامی لوگوں کو ہی معلوم تھا۔ انتہا پسند نظریات کے حامل افراد اسے برائی کی علامت سمجھتے تھے، اسی لیے چٹان کی دیکھ بھال نہ ہو سکی۔ لیکن اب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر سعودی محکمہ سیاحت نے حال ہی میں ماہرین کی ایک ٹیم یہاں روانہ کی ہے، جس نے چٹان کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کر کے اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے۔
چٹان پر کی جانے والی چاکنگ کو صاف کیا گیا ہے اور اب اس کے گرد بار لگا دی گئی ہے۔ یہاں گائیڈ مقرر کیے گئے ہیں جو آنے والوں کو انتر اور ابلا کی محبت کی لازوال کہانی سناتے ہیں۔ وہ محبت جسے بیش قیمت اونٹنیوں کے بوجھ تلے کچلنے کی کوشش کی گئی، اس نے لفظوں کا وہ جادو جگایا کہ مال و زر کی شرائط اور قبیلے کی روایت دونوں صحراؤں کی دھول بن کے رہ گئے۔